أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صدق الله العظيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. پھر ان لوگوں کے بعد کے لوگ نمازوں کو ضائع کر دیے اور خواہشات شہوات کی پیروی کرنے لگے اور گمراہی میں جا پڑے. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ہاں کچھ لوگوں نے توبہ کی اور جو ایمان لائے عمل صالح، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا. جناتی عدن التی، ایسی جنت جس کا وعدہ رحمان نے کیا ہے اور بغیر دیکھے اپنے بندوں. انہو کان وعدہ مأتیا، بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. لا يسمعون فیہا لغوا الا سلام، وہاں پر لغو اور بیہودہ باتیں نہیں سنے گا بلکہ صرف سلامتی، اور ان لوگوں کے لیے وہاں رزق کھانے پینے کا صبح و شام انتظام ہوگا. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات گزری تھی جس میں کئی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے کچھ احوال اور حالات نام بنام ذکر فرمائے. ان میں سے خاص کر حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور پھر درمیان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس. اس طرح کے انبیاء علیہ السلام کے کچھ خاص احوال اور بڑے جامع انداز میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ کیسے تھے. وہ لوگ بڑے تواضع، سچے، اچھے اور اللہ کی اطاعت، فرما برداری، شکر گزاری اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے. اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اور عبادت کرنے کا حکم دیا اس کو پورا وہ لوگ کرتے تھے.
یہ ساری تفصیلات نام بنام اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان حضرات کے بعد، یعنی انبیاء علیہم السلام جن کے ذکر ہوئے، اور پھر آنے والے یہ حالات کے لوگ، فخلف من بعد خلف، بعد کے لوگوں نے نمازوں کو ضائع کرنے لگے اور شہوات یعنی اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، اور یہ کرتے کرتے وہ لوگ بالکل گمراہی میں جا کے پڑے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا خاص کر ذکر فرمایا۔ ایک تو نمازوں کو ضائع کرنا، دوسری خواہشات کی پیروی اور خواہشات کی اتباع کرنا۔ یہ 2 کام اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اپنے آپ کو گمراہی میں چلا جاتا ہے، اس کو کوئی پکڑ کر کے لا کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اب کوئی جہنم کی طرف لے جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ پتہ چلا یہ 2 کام جو مسلمان کرے گا، 2 کام جو مسلمان اپنی زندگی میں شامل کر لیا، ترک صلاۃ یعنی نمازوں کا چھوڑنا ایک، اور اپنی خواہشات کو بڑھا کر کے اس کے دل میں جو بھی خواہش پیدا ہو گئی حلال حرام اور اس کی تکمیل اور اس کی پوری کرنے کے پیچھے وہ پڑ گیا، اور پھر وہ پلٹ کر کے نہیں دیکھا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے آخرت کا سفر بھی کرنا ہے، کچھ نہ، بس اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ گیا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اب کوئی فرشتہ بھی آ کر کے سمجھائے تو نہیں۔ پتہ چلا کہ نماز چھوڑنے والا وہ گمراہی پر ہے، چاہے اب کتنا اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ مسلمان۔ اسی لیے فقہاء کرام، علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں وہ مسلمان۔ فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کرنے کی بہت ساری شکلیں، صرف وہ ترک صلاۃ ہی نہیں کہ نماز چھوڑ دیا ہو گیا۔ نماز ایک آدمی پڑھتا ہے لیکن صحیح نہیں پڑھتا، یہ بھی ضائع کرنے میں، صحیح نہیں پڑھتا، وقت پر نہیں پڑھتا، ٹال مٹول کر کے پڑھتا ہے، مرضی آیا پڑھ لیا، دن بھر دنیا کے کاموں میں لگا رہا، پڑھا نہیں، ایک بار آ کر کے اکٹھی پڑھ لیا نماز۔ وقت جو مقرر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا یہ فرض کے درجے میں، اسی وقت اس کو ادا کرنا، لیکن وہ ایک معمول اپنا بنا لیا، نہیں دن بھر اپنی دکان، کام، تجارت، آفس، یہ ساری چیزوں سے ہم فارغ ہو جائیں گے تو اطمینان سے اللہ کی عبادت کریں گے، نہیں، گویا کہ اس نے نماز کی حقیقت اور نماز کی شان کے خلاف کیا اور نماز کو ضائع کر دیا۔ جیسے کھانا، تازہ کھانا، گرم کھانا، سکون سے کھانا، لیکن ایک آدمی وقت پر نہیں کھاتا ہے تو گویا کہ وہ کھانے کی کیا کی ہے حیثیت، وہ مزہ، وہ ذائقہ ختم ہو گیا، وہ لطف ختم ہو گیا۔ اور اب آدمی یہ کہہ کر کہتا ہے یہ کھانا اب ٹھنڈا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ کھانا باسی ہو گیا، یہ کھانے میں اب کوئی لذت اور مزہ نہیں ہے، اب اٹھا کر کے اس کو کیا کیا؟ کوڑے میں ڈال دیا۔ تو نماز کا ضائع کرنا ایک تو یہ ہے کہ مکمل ہی نماز چھوڑ کے بیٹھ رہا ہے، آدمی پڑھ نہیں رہا، صرف برائے نام ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ علماء کا پورا اتفاق ہے اس پر، یہ نہیں کوئی کھل کر کے بول رہا ہے، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، تو اس کے مطلب یہ نہیں سمجھیے کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، ہمارا بچہ مسلمان ہے، ہماری بیوی مسلمان ہے، ہماری بہو مسلمان ہے۔ نماز چھوڑ کر کے مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ تو فرمایا نماز جنازہ مت پڑھو، اسے قید میں ڈال دو ان کو جب تک کہ یہ دوبارہ نماز کی عادت نہیں بنا۔ دوسرے فقہاء کرام فرمائے اس کو سزا دو، یہ نماز کیوں چھوڑا؟ اگر نماز چھوڑتا ہے پھر یہ مسلمان ہی کیا ہے؟ حضرت پیران پیر سرتاج الاولیاء حضرت عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ
جو ولیوں کے سب سے بڑے سردار کہلاتے ہیں، جن کے نام سے مسلمان بڑی بڑی دیگیں اور بہت بڑی بڑی بریانی کی جشن مناتے ہیں، جن کے نام پر بڑے بڑے پروگرامات ہوتے ہیں، حضرت سرتاج الاولیاء پیران پیر رحمہم اللہ فرماتے ہیں اگر نماز کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے چھوڑا تو اس کو مسلمان اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھے اور اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرے، دفن بھی نہیں کرے۔ حق نہیں مسلمانوں کے ساتھ میں اس کا رہنے کا، حق نہیں ہے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کا سونے کا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ بے نمازیوں کو اللہ رہنے نہیں دیتا مسلمان کے قبرستان میں، غیبی نظام ہے اللہ کا، اٹھا کر کے کہیں اور ڈال دیتا ہے۔ اور کتنے ایسے حالات سامنے آئے، قبریں جب کھول کر کے دیکھی گئی تو مردے وہاں نہیں ملے، کسی اور شکل میں ملے، جانوروں کی شکل میں ہے، کوئی اور کافر کی شکل میں ہے، لیکن وہ نہیں ملے، اللہ رہنے نہیں دیتا ہے۔ تو حضرت پیران پیر رحمہم اللہ کا فتویٰ بڑا سخت ہے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا بھی فتویٰ بہت ہی سخت ہے ترک صلاۃ پر، اور خود حدیث پاک ہے اور حدیث بالکل صریح اور صراحتاً ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کر کے چھوڑا وہ گویا کہ کفر، فقط کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر۔ اب اپنے ہم لوگ معنی بدلیں اور تعویل کریں، لیبل لگائیں، یہ سب ایک تسلی کے لیے ہے، لیکن حقیقت وہ ہے جو پیارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی وہ کفر میں چلا گیا، کوئی روک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے تھوڑی سی تعویل، اب جب کفر میں چلا جائے گا آدمی تو کتنی چیزوں کا فرق آتا ہے۔ پھر ایک مسلمان اگر نمازی ہے تو مسلمان ہے، اگر بیوی بے نمازی ہے تو وہ کافر کہلائے گی۔ اس حدیث کی روشنی میں، ان فقہا کی فتووں کی روشنی میں، اقوال کی روشنی میں، لہذا نکاح مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے باقی نہیں رہا۔ بہت سارے مسائل میں فرق آ جاتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نہیں رک، اتنے جلدی ان کو ایمان سے باہر مت کرو ورنہ بہت سارے مسائل آ جائیں گے۔ تو آپ نے صرف ایک تسلی گویا کہہ لیجیے کہ انہوں نے ایک امت کے لیے ایک سہارے کی کیفیت پیدا فرما دی، انہیں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر۔ کفر کا بہت سارے معنی ہیں، جیسے محبت کے بہت سارے معنی، صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں، ایک الفاظ ایک جملے کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ اسی طرح کفر کا بھی ایک معنی اور مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان تو نماز نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کافر ہو گیا، بلکہ کافروں جیسا کام کیا۔ جیسے کافر اذان سن رہا ہے، کافر مسجد دیکھ رہا ہے، کافر جانتا ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے لیکن وہ نہیں پڑھ رہا ہے، اور بازو میں ایک مسلمان پڑھنے والا بھی بیٹھ کر کے چھوڑ دے رہا ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ بس باقی اعمال میں کیا ہے؟ اعمال میں ہے وہ بھی ایک ایمان کا حصہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اس لیے دنیاوی فائدہ اس کو اٹھا لے تو کیا ہے دنیاوی فائدہ۔ آج اس فتوے پر پوری دنیا عمل کر رہی ہے، چاہے کسی بھی مسلک کے لوگ ہو، اور وہ فتویٰ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی فتویٰ ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ترک صلاۃ نماز کا چھوڑنا کفر کی طرف چلا جاتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے، زمین بھی کانپتی ہے، مجھ پر بے نمازی چل رہا ہے، قبر بھی اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ کیسا آدمی میرے پاس آ گیا، رکھنا پسند نہیں کرتی۔ جانور بھی ایسے لوگوں کی طرف نظر التفات نہیں کرتے بے نمازیوں سے۔ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے، حدیث پاک کی روشنی میں برابر سناتا بھی ہوں
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی پہنچے تھے، یا رسول اللہ ہمارا اونٹ رات میں بڑا بدکتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، شور کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، آپ سن کر کے فرمائے جاؤ اس کو بھی بلا لاؤ، لے آؤ اس کو میرے پاس، میں پوچھتا ہوں کیا ہے۔ اس لیے بر وقت اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مخلوق سے بات چیت کرنے کی صلاحیت عطا کی، جانوروں سے بھی، سانپ بچھو سے بھی، پرندوں سے بھی، سب سے۔ یہ گئے اور جا کر کے فوراً اس کے رسی کھولے، کہا چل تیری میں شکایت کر دیا تو رات بڑی تکلیف دیتا ہے، ڈراتا ہے، آوازیں لگاتا ہے۔ اس نے بھی زبان حال سے جھٹکا دیا کہ پکڑو نہیں مجھے، میں تو خوش نصیب ہوں کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ نے مجھے بلایا ہے، میں خوشی خوشی جاؤں گا۔ بہت ہی ادب سے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ذرا جگہ دے دو اس کو آنے کا۔ سامنے آیا، اس نے اپنی زبان سے، اپنے حال سے نبی کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے۔ یہ جواب سن کر کے صحابہ بھی جواب دیے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا، اور وہ مالک بھی ہے ساتھ میں بیٹھا، تو آپ نے فرمایا ارے بھائی تیری ایک شکایت تیرے مالک نے میرے سے کیا ہے، اور وہ یہ کہ تم رات میں اپنے مالک کو بڑی تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، رات میں ایک سخت آواز لگاتا ہے، بدکتا ہے، چمکتا ہے، ڈراتا ہے، تیری اس حرکت سے لوگوں پریشان ہیں، آخر کیوں؟ کیا یہ تیرا مالک تجھے تکلیف دیتا ہے، کھانا پینا ٹھیک نہیں دیتا ہے، بوجھ زیادہ دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، کیا پریشانی، کیا شکایت ہے؟ اللہ کے رسول کی خدمت میں جو بات کہی میرے بھائی بزرگ، آج ہم لوگ تو اطمینان ہے، بیٹا پڑھ رہا، بیٹی پڑھ رہی ہے، بیٹا کما رہا ہے، بیوی اچھا پکا کے گھر میں کھلا رہی، نماز پڑھے یا نہ پڑھے کیا مطلب، کیا سروکار ہے؟ مریے پھر پتہ چلے گا کہ کیا مطلب اور کیا سروکار۔ کہا کہ یا رسول اللہ میرا مالک بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت ہمدرد ہے، میرا پورا خیال رکھتا ہے، کھانا پانی بوجھ کام سب بہت خیال رکھتا ہے، میرے مالک سے مجھ پر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے مجھے، ایسا نہیں کہ کہیں ادھر ادھر مجھے ڈال دیتا، اپنے قریب گھر میں لا کر کے مجھے سامنے ہی ہے وہ بھی رکھتا ہے، جگہ دیا ہے، میرا مالک بہت اچھا۔ کہا کہ پھر اتنا اچھا ہے تو ان کے گھر میں ڈرانے کی اور آوازیں لگا کے رات میں بھی دکنے کی، چمکنے کی، یہ کیا بات؟ سنیے، دل سے سنیے، اور پھر اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیے۔ فخلف خلف اضاعوا الصلاۃ، لوگ نماز کو چھوڑ دیے، ضائع کر دیے، اس کی حیثیت کو ختم کر دیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ 3 دن سے میرے مالک عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو رہے ہیں۔ کتنی نماز پڑھ رہے تھے؟ صرف 3 دن، وہ بھی 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، صرف عشاء تھکنے کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، یا کسی اور کہلی سستی کی بنیاد پر کیا ہوگی عشاء کی نماز، یا اس نیت سے وہ سوئے ہوں کہ آخری میں پڑھ لیں گے، کیا ہے عشاء کا وقت بہت لمبا ہوتا ہے، آخری میں پڑھ لیں گے۔ اللہ کے رسول یہ 3 دن سے سو جا رہے ہیں، میں انتظار کرتا ہوں ان کا کہ میرا مالک اٹھیں گے نماز پڑھیں گے، اٹھیں گے نماز پڑھیں گے، لیکن جب عشاء کا وقت بالکل ختم کے قریب ہوتا ہے تو مجھے فکر ہونے لگتی ہے کہ یہ نماز چھوڑ دیں گے، نماز ختم کر دیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ کل اگر میرا رب مجھ سے پوچھا تو مالک کا کھاتا تھا اور وہ نماز چھوڑا تو تم نے اپنے عمل سے کیا کیا، اس کو جگایا یا نہیں جگایا؟ اس لیے میں ایک آواز لگاتا ہوں جو میری اندر میں صلاحیت ہے، ایک آواز میں دیتا ہوں تاکہ میرا مالک، میرے گھر والے لوگ نماز پڑھیں، کل قیامت کے دن بے نمازیوں کے لیے جو رسوائی وہ نہ سامنا کریں۔ اللہ کے رسول بس یہی اسی لیے لگا رہا اور کچھ مقصد۔
کل کا جانور بھی اتنا فکر کرتا تھا میرے مالک کا حال کیا ہے، کل کا وہ بھی فکر کرتا تھا، بے نمازی ایک وقت کی نماز پر اتنی پریشانی اور اتنا وہ تڑپ رہا ہے، یہاں تو سالوں سال لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، صرف رمضانی نمازی ہم لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا محلہ ہے، ہمارا معاشرہ ہے۔ حال یہ ہے میرے بھائی بزرگوں، یہ عبادت ایسی عبادت ہے اس کے بغیر مسلمان ہونا مشکل نظر آتا۔ یہ ایک عبادت ہم سب پر اللہ کے رسول نے ہر حال میں اس کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھ تیری شکایت اس بنیاد پر میں یہ ہے، بتاؤ کیا کہوں؟ میرے بھائی بزرگوں، صحابہ رو پڑے، اس کو بھی اتنی فکر ہے۔ آج تو تھپ تھپی دے دیتے ہیں ہم لوگ، آج تو نہیں، تھکا ہوا ہفتے میں ایک ہی مرتبہ تو چھٹی ملتی ہے، آج بھی اگر اٹھ گیا تو کیا ہے، تھپ تھپی لگا، آج ہی تو ایک دن ہے بچوں کے اسکول کی چھٹی، ہماری چھٹی۔ میرے بھائی بزرگوں، نمازی بنیے، نماز پڑھیے، پڑھائیے، آپ پوری دنیا کی فکر نہ کیجئے، صرف اپنے گھر والوں کی فکر کیجئے بس۔ اگر ایک مسلمان ہے، مسلمان کی حیثیت، تو ایک تو خلف اضاء الصلاۃ کا مطلب یہ کہ مکمل ہی نماز ترک کر دینا، لوگ کر دیے، آج 90%، 80% لوگ بے نمازی ہیں۔ دوسرا مطلب علماء مفسرین لکھتی ہیں اضاء الصلاۃ کا مطلب یہ کہ جیسا پڑھنا چاہیے نہیں پڑھتے، سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا نہیں پڑھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پوچھا اس طریقے سے تو نماز کتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ تقریباً 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ تو یہ نماز سب بیکار ہو گئی، اس لیے کہ اس میں سنت رسول میں کمی دیکھ رہا ہوں میں۔ آج تو ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، اور مسلمان پڑھتے ہیں، جوان پڑھتے ہیں، ماں بہنیں پڑھتی ہیں، لیکن جو طریقہ ہے وہ نہیں، اپنی مرضی سے۔ کوئی آیا تو کپڑا ایسا، کسی کی ٹوپی ایسی، کسی کی ٹوپی نہیں، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی آیا جلدی آیا، وضو پانی ٹپک رہا ہے، ٹھیک سے وضو بھی نہیں ہے، کہیں کھڑا ہوا کیسے ہوا کچھ پتہ نہیں، وضو کا حال۔ ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ عید کی نماز میں نے پڑھی تو جلدی ہم بھی ذرا نکلنے میں دیر ہوئی، پہنچا مسجد تو آخری صف میں ملی، تو میں یہ سوچا کہ سب سے آخری نمازی میں ہوں، کیا ہوں؟ دیر ہو گئی عید کی نماز، لیکن یہ اچانک دوسری رکعت میں 2 نوجوان وہ بھی بھاگے آئے، سلام پھیرنے کے بعد میں وہ دونوں آپس میں کہنے لگے، دیکھو اگر وضو کرتے ہم لوگ تو پھر یہ رکعت بھی نہیں ملتی، کیا ہوتی؟ اچھا ہوا کہ وضو میں نہیں ہم لوگ گئے۔ یہ حال ہے، یہی حال ہے، بس چل لڑکا دیں گے، جمعہ ہے چل کیا ہے، کھڑے سن لیں گے، کہیں بھی جگہ ملے گی دروازے پر ادھر ادھر لڑکا دیں گے۔ یہ حال ہے، نہ وضو کا ڈھنگ، نہ نماز کا طریقہ، سنت کے خلاف، اپنی مرضی سے، کپڑے ٹھیک نہیں، ٹوپی ٹھیک نہیں، آیا کچھ مسجد کی ٹوپی اٹھایا اور لگا لیا، 2 رکعت سر مارا، ٹھپکا چلا گیا، لگ رہا ہے کہ اس نے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور دین پر بڑا احسان کر کے جا رہا ہے۔ کپڑے تک ٹھیک نہیں پہنتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر برتھ ڈے ہو تو کتنا اچھا کپڑا پہنیں گے، آج کا پروگرام، شادی کے پروگرام، دولہے کا پروگرام، ایک نئے اچھا، یہ اللہ کا دربار گھر، تو سنت کے مطابق لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بس ایک حرکت۔ سن 6 ہجری کے ایک بڑے عالم دین حضرت علامہ قرطبی علیہ الرحمہ، سن 6 ہجری، جو نبی کے زمانے سے قریب کا زمانہ، ابھی کتنے ہجری چل رہی؟ 1445 میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اور وہ 6 ہجری میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، تفسیر میں۔ مفسرین نے ان کے قول کو اور ان کی تحریر کو نقل کیا کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے بلکہ صرف نماز کی حرکت کرتے ہیں۔
خال خال 1 2 4 لوگ نمازی اچھے سنت کے مطابق بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں، ورنہ لوگ صرف نماز کی حرکت کرتے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ آج تو اللہ حفاظت فرمائے، آج تو ہماری اور آپ کی نماز کو اگر اللہ قبول کر لیا تو خوش نصیبی میرے بھائیو بزرگوں، ورنہ بس ایک حرکت ہے، حرکت ہے، اور اسی کو بنا لیے ہم لوگوں نے، اس لیے ضائع کر دیے بہت سارے۔ تو مختلف شکلوں سے نماز کے کیا ہے، نماز پڑھتے فرض پڑھ لیتے، سنت نہیں پڑھتے، کیا کرتے؟ سنت نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو پتہ تک نہیں چلتا کون سی صورت ہوئی اور کون سی صورت امام صاحب پڑھیں یا کون سی رکعت میں ہمیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ خیالات گم ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، کس جگہ پہ جا رہے ہیں، اس سارے ہجوم کے ساتھ میں ہم لوگ صرف وہ امام کے پیچھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، دل سے نماز نہیں پڑھ پاتا ہے۔ اختلاف ہو گیا رکعت میں، امام صاحب 4 پڑھائیں یا 3 پڑھائیں، کچھ مصلی کہہ رہے ہیں کہ نہیں امام صاحب نے 4 پوری پڑھا دی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 3 ہی پڑھائیں۔ اختلافات ہیں، نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں۔ ایک آدمی ایک کھڑا ہوا، کہا کہ سنو صحیح بات میں بتاتا ہوں، صحیح بات میں بتاتا ہوں، کتنی رکعت امام صاحب پڑھائے؟ کہا کہ بولو، کہا کہ صحیح بولو کہ امام صاحب 3 ہی رکعت پڑھائے۔ کہا کہ کیسے تم یقین کے ساتھ کہتے ہو؟ کہا کہ یقین اس لیے ہے کہ میں جب نماز میں آتا ہوں 4 رکعت میں تو میری 4 دکان ہیں اور ایک رکعت میں 4 دکانوں کے حساب کرتا ہوں۔ ابھی 3 کیا تھا، چوتھی کی باری نہیں آئی، کیا ہوا؟ چوتھی کی باری نہیں آئی، تو اس سے مجھے یقین ہے کہ امام صاحب کتنے پڑھائے۔ آج حال ہم لوگوں کا یہی ہے، پوچھنا پڑتا ہے کہ کتنی رکعت ہوئی، کیا ہوا نہیں ہوا۔ تو اضاع الصلاۃ، سنت کے خلاف، اکابرین کے خلاف، صحابہ کے خلاف، شریعت کے خلاف۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسی لیے کہا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ٹال مٹول کر کے نماز پڑھنے والے کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ اس لیے فرمایا کہ اضاعوا الصلاۃ، مختلف طریقے سے لوگ نماز کو کیا کرتے ہیں، ضائع۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں ضائع کرنے کا مطلب یہ نماز ٹھیک ٹھاک پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی ہے، گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں بلا کسی عذر کے۔ ہاں عذر شرعی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو گھر میں جماعت چھوڑ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی اضاع الصلاۃ میں داخل ہے، یہ بھی اضاع الصلاۃ میں داخل ہے۔ لہذا بلا عذر کوئی شخص اگر نماز پڑھ لیتا ہے گھر میں اور عذر اس کو شرعی نہیں ہے تو گویا کہ وہ نماز کو ضائع کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ نماز کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بہت بیزار ہوتے تھے، اور اب بیزاری کے عالم میں آپ نے فرمایا ہے دل تو یہ چاہتا ہے کہ بلال کو کہوں لکڑیاں جمع کر لے اور جمع کرواؤں اس سے لکڑیاں اور اپنی جگہ میں کسی اور کو امام بنا دو اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ بلا کسی عذر کے گھر میں نماز جمع چھوڑ کر کے پڑھا۔ لیکن عورتوں اور بچوں کا خیال آتا ہے، اس لیے کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتا۔ میرے بھائی بزرگوں، تو کبھی کبھی آدمی شوق میں کبھی کبھی ضائع کر دیتا، اور آج تو اکثر مر گیا کوئی آدمی، نمازیں کیا ہو گئی، فرض کفایہ ادا کرنے کے چکر میں سارے فرائض آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور فرض نمازیں جو ہے اس کی کوئی عطا پتہ اس کو نہیں ہے، فرض کفایہ نماز جنازہ، لیکن اس کا اہتمام میں یہ سب چھوڑ گئے پورے۔ شادیوں میں نماز ضائع ہو گئے، چھوڑ دیے، 6 مہینہ دلہا دلہن نماز کی شکلیں نہیں دیکھتے، ضائع کر دیے سب، اضاعوا الصلاۃ۔ اسی طرح بلا کسی عذر کے آدمی نماز میں تخفیف کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ نماز کا ضائع کرنا۔
تو مختلف اس کی شکلیں ہیں، اس لیے ڈھنگ سے پڑھا کیجئے، سنت کے مطابق پڑھا کیجئے، وقت پر پڑھا کیجئے۔ وقت ہو جائے تو آپ کا دل میں ایک خلبلی اور ایک بے چینی کی کیفیت ہو جائے۔ حدیث پاک میں ایسا آدمی کل قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ ایسے آدمی کو سایہ عطا فرمائے گا جس کا دل نماز کے سلسلے میں اٹکتا رہتا ہو، یعنی مسجد میں اٹکتا رہتا ہو، نماز میں اٹکتا رہتا ہو۔ ظہر پڑھ لیا، مجھے وقت پر اللہ عصر کی بھی توفیق دے دی، عصر بھی پڑھوں گا، عصر پڑھ لیا، اے اللہ مغرب کی بھی توفیق دے دے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اتنا کام ہے مولانا، کیسے نماز پڑھیں ٹائم پر، کیا کریں، کیسے پڑھیں گے؟ وہ صحابہ شاید فری تھے اسی لیے پڑھ لیتے تھے، ان کے پاس میں اتنا ہنگامہ نہیں تھا، اتنی تجارتیں، یہ دنیا اور یہ ساری چیزیں ضروریات نہیں تھی۔ ہم لوگوں سے زیادہ بچے ان کے تھے، کتنے؟ 4 بیویاں بھی ان کی، بچے بھی زیادہ تھے، تجارتیں بھی زیادہ تھی، ملک کے بڑے بڑے گورنر ہوتے تھے، لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑیے وہ صحابہ کا دور، ابھی حال کا اور اپنے ملکوں کا جائزہ لیجئے جو نیک لوگ گزر گئے۔ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے ظاہر دیکھیے، تاریخ پڑھیے، ہسٹری پڑھیے میرے بھائیوں بزرگوں، بالغ ہونے سے لے کر کے آخری دم تک کے ایک بھی نماز 5 وقت کبھی قضا ان کی نہیں ہوئی، تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جاتے ہیں تفریح کے لیے تو ایک مسجد نظر آتی، وہاں پر جب انہوں نے اپنی مسجد میں بنائے تو یہ کہا تھا کہ اس میں وہی آدمی نماز پڑھائے گا آج پہلی بار اور امامت کرے گا جس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی ہوگی۔ کوئی نہیں آئے، حضرت کو خود ہی پڑھنا پڑا۔ چلیے ان سے بھی آگے ذرا دیکھ لیجئے، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ، دیکھیے ان کی 51 سال 51 سال حکومت کرتے ہیں اور کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، اور چھوٹا موٹا نہیں، صرف دلی نہیں بلکہ یہ پورا ملک، کتنے 6-7 ملکوں کا بادشاہ، لیکن کبھی بھی ان کی نماز 5 وقت ایک ساتھ قضا نہیں ہوئی، کبھی تہجد نہیں چھوٹی ان کی۔ چلیے انہی کے دور کا حضرت خواجہ شمس الدین التمش علیہ الرحمہ کی زندگی اور حالات کو دیکھیے کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ وصیت کرتے میرے نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی اور عصر کی نماز اور سنت نہیں قضا ہوئی۔ کون ہے یہ لوگ؟ بادشاہ لوگ ہیں، کیوں نہیں؟ یہ بادشاہ لوگ ہیں، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، لیکن ملک چلا رہے ہیں، نماز نہیں چھوٹ رہے۔ ہم لوگ عادت بنا دیے، اصل میں ہم لوگ عادت بنا لیے، ڈرنا چھوڑ دیے، ورنہ کوئی مشکل کام نہیں۔ الحمدللہ آج بھی بہت سارے ایسے پکے سچے مسلمان ہیں، ماں بہنیں بہت ساری ایسی ہیں جو وقت پر ساری دنیا کے کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا ہے، نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ سفر میں دیکھو، حضر میں دیکھو، کہیں بھی دیکھو، لیکن ان کی نمازیں ضائع اور ترک نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، بہانہ ڈھونڈیے نہیں بلکہ ہمیشہ وقت پر صحیح ڈھنگ سے سنت کے مطابق نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ التجا کرتا ہوں یہی نماز کام آئے گی، موت آسان ہوگی، قبر ٹھنڈی رہے گی، قبر میں روشنی رہے گی، میدان محشر میں اللہ کی رحمتوں سے پہچان ہوگی، قربت ہوگی، حساب کتاب آسان ہو جائے گی، نمازیوں کی خاص خصوصیت ہوگی، لہذا نماز کو مت چھوڑیے، مت چھوڑیے۔ پابندی کریں گے ماشاءاللہ، پابند تو ہیں، پابندی نہیں کرتے تو آپ نظر نہیں آتے، لیکن اور کرنی ہے، اور کرنی ہے، اور بچوں بیوی سب کو کرانا ہے۔ فَخَلْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ دوسرا کام ہم لوگ میں کیا آ گیا؟ خواہشات کی پیروی، آرائش، زیبائش۔ دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے ضروریات دنیا، جائز ہے، ضروریات دنیا پوری کرنا، کوئی حرام اور کوئی ناجائز۔ کپڑا نہیں کپڑا بنائیے، گھر نہیں گھر بنائیے، سواری نہیں سواری خریدیے، تجارت نہیں تجارت کیجیے، کوئی حرج کوئی گناہ کی بات نہیں، کھانے پینے کے لیے اچھے برتن رکھیے، کوئی حرج کوئی گناہ کی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ ضروریات زندگی کا اختیار کرنا جائز ہے، حلال ہے، کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا زیبائش بھی کرنے کی اجازت ہے، کیا ہے؟ اجازت ہے۔ مثلاً
مثلاً کپڑا روزمرہ کی ہے ایک پہننا، لیکن کبھی اس میں آرائش اور زیبائش کے لیے کوئی خاص رکھا کہ کہیں مہمان میں جائیں گے اس وقت پہن لیں گے، کبھی کوئی شادی بیاہ کا موقع اس وقت پہن لیں گے، ایک آدھا رکھ لیا، اس میں کوئی حرج گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج گناہ کی بات نہیں۔ کھانا جتنا ایک ضروریات زندگی ہے معمول کے مطابق سیدھی سادی کھا لینا، اس میں کبھی کبھار ہفتے مہینے میں کچھ اضافہ کر لینا یہ جائز ہے اور بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اس میں اضافہ اتنا کر دینا، جیسے نکاح کے لیے یہ کوٹ یہ سوٹ ہے نا، مسجد سے اترا تو دوسرا سوٹ دوسرا کوٹ بوٹ، تصویر میں آیا تو چوتھا، وہاں سے پہنچا رخصت ہوا تو اور، گھر آیا تو اور، رات میں بیوی سے خصوصی ملاقات تو اس کا الگ، پھر واپس لوٹ رہا ہے تو اور، ولیمے کے اور، یہ کیا ہے؟ یہ سب ناجائز خواہشات کی پیروی ہے۔ اللہ فرمایا واتبعوا الشہوات، پڑھو کرو، حساب لوں گا تب پتہ چلے گا۔ لہذا ضروریات زندگی کو کھانا ہے ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ روزانہ بس بھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کبھی ہوٹل میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کہاں وہاں، پارٹی فلاں ناموں پر، یہ سب کیا ہے؟ یہ شہوات۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں میرے بھائی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے مسلمان کو پابند ہونا ضروری ہے۔ شہوات اب بلا وجہ گھر میں سجانا اتنا لگایا کہ بالکل وہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ ایک آرائش اور زیبائش ہو گئی۔ لہذا ضروریات سے بڑھ کر کے اگر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے، اسراف ناجائز، یہ ہے شہوات کی پابندی، شہوات کی اتباع، اور حدود میں رہ کر کے کیا ہے اگر زندگی گزارتا ہے تو کیا ہے؟ یہ جائز ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے شہوات کے پیچھے نہیں۔ اب راستے میں چلیں گے دیکھیں گے تو یہ نظر للچاتی ہے، دل للچتا ہے، ہمارے پاس میں بھی ایسا ہوتا، ہمارے پاس میں بھی ہوتا، میرا بھی گھر مکان ایسا ہوتا، میں بھی ایسا کرتا، یہ سب خواہشات اب آدمی دیکھ کر کے سوچ کر کے پھر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر آخرت کیا ہوتی ہے؟ سب ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا بعد کے لوگوں کی حالت یہ ہے، نماز بھی چھوڑا اور شہوات کی پابندی کیا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگا تو اللہ کیا پر فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ ہلاکت میں پڑ گیا، اب اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، یہ اپنے جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ پر یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اے لوگو اپنے آپ کو جان ہلاکت میں مت ڈالو، مال کی وجہ سے اور کسی اور وجہ سے مت ڈالو، اللہ سے مت دوری اختیار کرو۔ لہٰذا یہ دو کام ہیں ہلاکت میں جانے کا، ایک نماز کا ترک کر دینا اور ناجائز خواہشات کی پیروی کر لینا، ان دونوں کاموں سے آدمی گمراہی۔ کیوں؟ جب ایک خواہش ہم کر لیں گے کہ یہ ہم کو کرنا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ہے نہیں اتنا تو قرضہ لینا پڑے گا، جھوٹ بولنا پڑے گا، سود لینا کرنا پڑے گا، ادھر ادھر کسی کو کرنا پڑے گا۔ دیکھ نہیں رہے حالات کتنے، صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے چوری کر رہا ہے، کسی کا قتل کر رہا ہے، کسی کو ڈاکہ ڈال رہا ہے، کیوں؟ خواہشات کی پوری کرنے کے لیے۔ تو ہزاروں گناہوں کے دروازے شہوات نے کیا کیا؟ کھول دیا۔ اس لیے اللہ فرمایا یہ آدمی ہلاکت کی طرف چلا گیا، یہ پڑ گیا، جا کے اپنے آپ خود گر گیا ہے، پھر کوئی اس کو بچانے والا نہیں۔ لیکن جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو لوگ خواہشات کی پیروی نہیں کرتے ہیں بلکہ جائز حدود میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ فرمایا اور توبہ کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ فرمایا ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے، ایسی جنت جہاں ان پر کوئی ظلم نہیں، ایسی جنت جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، رحمان نے کیا ہے، اور یہ ہو کر کے رہے گا۔ اور جنت کی نعمتیں لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہاں کوئی شور ہنگامہ نہیں، کوئی تجھے آواز سے بھی تکلیف نہیں، لغو بیہودہ قسم کی باتیں نہیں، ادھر ادھر کوئی طنز نہیں، بلکہ سب سلامتی کی گفتگو کریں۔ کیا کریں گے؟ باتوں سے کبھی ٹینشن ہوتا ہے نہیں، وہاں یہ سب کچھ بھی نہیں، سلامتی، بس ایک جملہ سلامتی کا ایسا اللہ نے کر دیا کہ سارے اس میں آ گئے۔ وَلَهُمْ رِزْقٌ، اور وہاں کھانا پینا ملے گا۔ کب؟ ٹائم ٹیبل بھی اللہ بتا رہا ہے، 2 وقت دوں گا،
کتنے وقت؟ بکرتم وعشیہ، صبح اور شام۔ اب کہیں گے تو ارے بھائی یہ دنیا ہی اچھا ہے کہ جب مرضی تب کھا لیتا ہوں، وہاں دو ہی تو ٹائم، پھر یہ کہ جیسے کیسی جنت، کیسی جنت؟ یہاں جو چاہتے ہیں ڈالتے رہتا ہوں، اور وہاں یہ دو ہی ٹائم اللہ پابندی کر دیا، تو یہاں چاہیے وہاں چاہیے نہیں۔ یہ اللہ نے یہ بتلایا کہ یہ دو خاص ٹائم ہوں گے تمہارے لیے، بکرتوں صبح شام، یہ خاص ٹائم ہوگا، خاص تیرے لیے ایک نعمت آئے گی یہ دونوں ٹائموں میں۔ یہ صبح و شام روزی ملنے کا وقت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ہر آدمی کی روز کی روزی کب اللہ بھیجتا ہے؟ کب بھیجتا ہے؟ صبح دیکھیں ہم لوگ کبھی؟ ہاں 80% لوگ صبح نہیں دیکھتے ہیں، اور روزی کب آتی ہے؟ آیا کھٹ کھٹ فرشتہ مارا، روزی لے لو، لے کے آیا ہوں، خراٹے میں ہے، 3 مرتبہ آواز واپس۔ اب دن بھر ڈھنڈلاتے رہتے ہیں ہم لوگ، کچھ ہاتھ نہیں آتے ہیں، کیا ہے؟ صرف جب آیا تھا اس وقت سو رہا، جو سویا وہ کھویا۔ تو یہ دو ٹائم جو اللہ نے ذکر کیا سمجھانے کے لیے، علماء کرام فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے، اور یہ صبح اور شام خاص ایک مہمان نوازی کے طور پر میں روزی رزق دی جائے گی۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا، تو مہمان کے لیے صبح کے لیے کچھ خاص، شام کے لیے کچھ خاص، تو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے اس ٹائم میں جنتیوں کے لیے ایک بہترین نعمت دی ہے، اور ایسی تو ہر خواہش کے مطابق جب چاہے گا تب اس کو ہر چیز ملے گی وہاں پر، میں کوئی اس پر پابندی نہیں، جب کھانا چاہے، جتنا کھانا چاہے، جس طرح سے زندگی گزارنا چاہے اس کو ملے گی وہاں پر، میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی کسی طرح پریشانی نہیں۔ لیکن دو ٹائم کا ذکر کر کے اللہ اس طرف اشارہ کیا کہ زیادہ کھانے پینے کے چکر میں نہ رہو، تو اپنا معمول بناؤ، صبح کھاؤ شام کھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی معمولات ہوتے تھے، صحابہ کے یہی معمولات ہوتے تھے۔ دو ٹائم کے کھانے کا اللہ نے انسانوں کے لیے اس دنیا میں بھی ایک نظام بنایا ہے، اور جنت میں بھی خاص نعمتوں کا دو ہی وقت کا نظام بنایا ہے۔ باقی ٹائم میں اپنی خواہشات کے مطابق ہر وقت ہر چیز ملے گی جنت میں، کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی کسی طرح سے سوچنے کی نہیں۔ لیکن یہ دو ٹائم خاص ہے، روزی رزق کی برکت کا وقت ہے، ایک صبح اور ایک شام ہے، اس لیے فرشتے بھی اسی وقت میں آتے جاتے ہیں۔ تو بکرتوں وعشیہ، تو کھانے پینے کا نظام جو آدمی صبح و شام کا بناتا ہے، اور اس کا ٹائم وقت جو مقرر کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اگر اس کے مطابق ہم لوگ کھانا پینا کر لیں تو قسم خدا کی کوئی بیماری اور کوئی پریشانی نہیں آتی۔ لیکن کھانے کا معاملہ کیا ہے؟ گڑبڑ ہے، کیا ہے؟ لیٹ ہے، جس کی وجہ سے ہضم نہیں ہوتا ہے، معدے میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کھانے پینے کا نظام اچھا ہوتا ہے تو بہت ہی دو چیز کی اگر آدمی اصول بنا لے، کم کھانا اور کم سونا۔ کم سونے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آدھا گھنٹہ، اس میں بھی اللہ کے رسول نے ٹائم دیا، جس کا مقررہ ٹائم 6 گھنٹے ہو جاتے، پوری ترتیب بنائی شاید۔ تو کم کھانا کم سونا۔ آئے تھے ایک صحابی اور آ کر کے کہے تھے اللہ کے رسول میں دکان لگا لیتا ہوں جڑی بوٹیوں کا، یہاں چلے گی دکان؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی بار تم ہو لگا لو، ایسے یہاں دکان تو نہیں ہے، یہاں تو مطلب نہیں ہے، یہاں کلیننگ نہیں ہے، کوئی بھی مدینے میں ایسا نہیں۔ لگا لیے تو 15 دن کے بعد رزلٹ لا کر کے نبی کے پاس رودات سنا ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیسی دکان چل رہی ہے، مریض لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں؟ اس لیے ڈاکٹر کو کیا چاہیے؟ ہاں اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ، ہاں اچھا کام کر رہے ہیں، بیماری ہے خدمت کر رہے ہیں، اور بیمار کو کیا چاہیے؟ شفا چاہیے، بیمار کو شفا چاہیے۔ اللہ کے رسول 15 دن ہو گئے، ایک بھی آدمی میرے یہاں نہیں آئے، بیٹھا بیٹھا انتظار کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ یہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے کیا؟ کہا کہ ہاں یہاں بیمار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہا کہ دو چیز، کم کھاتے ہیں کم سوتے ہیں، ٹائم ٹیبل سے سوتے ہیں، وقت پر اٹھتے ہیں، لہذا کم کھاتے ہیں۔ ہم لوگوں تو بس کھانا ایک معمول بنا لیا ہے، اس لیے صحت کے خیال رکھیے، زیادہ کھائیں گے تو دوائیاں زیادہ کھانی بھی پڑے گی، پریشانیاں آتی ہے۔ اللہ صحت بہت بڑی نعمت دی۔
بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ جن لوگوں کے پاس بھی پریشانیاں ہو جاتی ہیں، ذرا سے اتار چڑھاؤ ہو جاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، اس لیے صحت کا خیال خوب رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح و شام تلک الجنت التی، جنت کا ہم تم کو وارث بنا دیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت کا وارث بنا، وارث اس کو کہتے ہیں کہ اس کے حوالے کر دیں گے، اللہ جنتیوں کے جنت حوالے کر دے گا، یہ تیری جنت ہے، اب نہ تم یہاں سے نکالے جاؤ گے، نہ یہاں تمہیں موت آئے گی، نہ کوئی پریشانی آئے گی۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کو جنت ملے گی۔ بس آخری آیت وما نتنزل، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو چاہتا آدمی کیا کہ زیادہ ملا جلا کرے، کیا کرے؟ زیادہ ملا جلا کرے، زیادہ آنا جانا کرے۔ اب ایسا نہیں ہے ایسا؟ اب سوچتے ہیں دور ہی دور سے، گھر میں رہیں گے کہتے ہیں کہ باہر ہوں تاکہ وہ بندہ آ نہیں سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا، اے جبریل تو بہت دیر میں آیا کرتا ہے، کئی دن کبھی رک جاتا ہے، میرا دل چاہتا ہے تم روز آیا کرتے، تیرے دیکھے بغیر مجھے بے قراری رہتی ہے، ہمیشہ انتظار رہتا ہے، کیوں نہیں آتے ہو؟ روز آیا کرو، کئی بار آیا کرو، بڑی چاہت ہے، بڑی محبت ہے تجھ سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے، میں بھی چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں میں، حکم اللہ کا، جب اللہ حکم دیتا ہے تبھی میں آ سکتا ہوں، ان کے حکم کے بغیر میں آ ہی نہیں سکتا ہوں، اس لیے میں تابع ہوں اللہ کے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئے، حضرت جبریل لے کر کے آئے، اللہ نے کہا جہاں میرے محبوب کو سناؤ کہ پوری دنیا نہیں، پوری کائنات کس کے حکم کے تحت میں ہے؟ اللہ کے حکم۔ حضرت جبریل بھی نہیں کچھ کر سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِكَ، آپ کے پاس جو یہ امر یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا اور جانا یہ رب کے حکم سے ہے۔ بِأَمْرِ رَبِّكَ، اللہ حکم دیتا ہے تب یہ جاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جبریل کو بھیجتا تھا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ قرآن دے کر کے علی کے پاس، لیکن وہ جا کر کے محمد کو دے دیتے تھے نعوذ باللہ، جس طرح کا یہ عقیدہ شیعہ حضرات کا ہے۔ حضرت جبریل خود نہیں آتے تھے بلکہ کس کے حکم سے آتے تھے، اور فرمایا کہ میرا آگے پیچھے جو کچھ معاملہ ہے سب کچھ کا ہے اللہ کے حوالے ہے، میں اپنی مرضی سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہوں، اور ایک بات بھی آپ سے نہیں کر سکتا ہوں، جب اللہ حکم دے گا آؤں گا، نہیں دیا تو نہیں آؤں گا۔ اس لیے میرے پیارے نبی، ہمارے دل میں بھی آپ کی محبت ہے جس طرح آپ کے دل میں میری محبت ہے، لیکن کرے تو کرے کیا؟ پتہ یہ چلا کہ پابند تھے حضرت جبریل علیہ السلام، وما کان ربک نسیا، اور اللہ تعالیٰ بھولا ہوا نہیں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں، اللہ غافل نہیں، ایسا نہیں کہ بھول کر کے روک دیا ہے، بلکہ وہ حکمت و مصلحت سے جب چاہتا ہے، اور انتظار میں محبت بڑھتی ہے، کیا ہے؟ کشش بڑھتی ہے۔ رب السماواتی، زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، بس آپ یہ کام کیجئے، فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ، پابندی سے عبادت کرتے رہیے، اس میں کوتاہی مت کیجئے۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اور اللہ کے نام کے سوا اور کوئی نام نہیں جانیں گے، کوئی اور نام نہیں، بس ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ اس لیے غیبی طور پر اور تکوینی طور پر علماء لکھتے ہیں کفار و مشرکین نے 360 بت بنائے اور سب کا نام الگ الگ رکھے، کیا کیے؟ لیکن کسی بھی بت کا نام اللہ نہیں رکھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کی بھی حفاظت کیا، اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نام سے کوئی بت نہیں، اللہ کے نام سے کوئی بت نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے نام پر کسی نبی کا نام نہیں رہا، اور نہ کسی انسان کا نام رہا، بلکہ جب آپ دنیا میں آئے تب محمد اور احمد کا چرچا ہوا۔ اللہ حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائی بزرگ، خلاصہ یہ ہے، دنیا سے جانا ہے تو صرف بہترین تحفہ اور بہترین دنیا کی پہچان کیا ہے؟ بہترین دنیا کی پہچان نماز ہے۔ آخرت کی سب سے بہترین پہچان نماز ہے۔ یہ دونوں یہاں اور وہاں، اس لیے نمازوں کی پابندی کیجیے۔
خواہشات کم کیجئے، سکون ملے گا۔ کیا ہوگا؟ جتنی خواہشات کم اتنے ہی سکون زیادہ، جتنا خواہش زیادہ اتنے ہی بے چینی اور بے قراری۔ تیسری بات یہ ہے توبہ کا غسل برابر کرتے رہیے۔ غسل جانتے ہیں؟ توبہ برابر کرتے رہیے۔ نماز چھوٹ جائے فوراً ادا کیجئے، آدمی فوراً پابندی کیجئے۔ چوتھی بات، یہاں سے جانے کے بعد جنت کے خواہش اور امید رکھتے ہیں تو اچھے اعمال کیجئے، اللہ جنت بہت بہترین بنایا ہے اور وہاں ساری نعمتیں ملے گی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ جبریل ہو یا انبیاء ہو یا رسول ہو، سب اللہ کے تابع ہیں اور اللہ ہی کی عبادت ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطن اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کی شان اور حق اور ادب سے نہیں کر پاتے ہیں۔ جیسی آپ کی شان ہے ویسی نہ عبادت ہو پاتی ہے اور نہ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اللہ اس کمزوریوں پر نظر کرم رکھ کر کے ہم سب کی، تمام بھائیوں کی، بہنوں کی، بزرگوں کی، اے اللہ چھوٹی بڑی ہر طرح کی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، رحم فرما دیجیے۔ اگر یہ نمازیں بھی قبول نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے لیے۔ اللہ تو اپنے فضل سے سب کی نمازوں کو قبول فرمائیے، سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیے۔ اللہ حالات اور دنیا کی تمام پریشانیوں سے مسلمان کی حفاظت فرمائیے، رحم فرمائیے، اس بابرکت مجلس کو قبول فرمائیے۔ اللہ اپنی نظروں اور اپنی رحمتوں کے سایوں میں سارے بھائیوں بزرگوں کو رکھیے، دنیا کی بلائی مصیبتوں سے، قرآن کی برکت سے ہم سب کو صحت اور شفا نصیب فرمائیے۔ قرآن ایک شفا والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ اللہ اس کی برکت رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائیے۔ سارے بھائیوں بزرگوں کی روزی رزق میں برکت، رحمت، عافیت عطا فرمائیے۔ سب کے گھر میں نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائیے، محبت سے نماز کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شان میں درود پڑھنے کی ہم سب کو کثرت سے توفیق نصیب فرمائیے۔ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔